قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کی تفسیر اور ترجمہ لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 19ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان سے ہوتا ہے اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اپنے دانتوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وجہ بیان فرماتے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کا دن ظالم اپنے ہاتھ کو اس لیے چبائے گا کہ وہ کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ کئی لوگ فقط اپنے یاروں کی یاریوں کو نبھاتے ہوئے گمراہی کی دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ پیرنٹنگ کے اوپر کے حوالے سے ہمارے والدین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے لباس کا انتظام کرتے ہیں، جہاں پر ان کی اچھی غذا کا انتظام کرتے ہیں، جہاں پر ان کو بہت سی دیگر باتوں کے حوالے سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، وہاں پر ان کو ان کی کمپنی کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا بیٹا کس ماحول میں بیٹھ رہا ہے، ان کی بیٹی کس ماحول میں بیٹھ رہی ہے، وہ فقط ان کی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ نتیجتاً کئی مرتبہ لوگ بری کمپنی کا شکار ہو کر راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر کیا، کل قیامت کا دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا کہ کاش میں نے فلاں کا اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری دوستی دینداروں کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کے حاملین کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے کریکٹر کے حاملین لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو جانی اور جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستی اس میں کسی باقی رہے گی تو اہل تقویٰ کی باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کا ذکر کیا۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس طرح سورہ مومنون میں ان خاص بندوں کا ذکر تھا کہ جن کے لیے اللہ نے فردوس بری کے باغات کو تیار کر دیا ہے، عباد الرحمن کے حوالے سے ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں اور جن کی توانائیوں، تگ و تاز، جد و جہد کا ایک ہی مقصد ہے کہ پروردگار عالم کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہت سے اوصاف کا ذکر فرماتے ہیں، جن میں سے بعض کو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں حالت سجدہ اور حالت قیام میں گزرتی ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے نہ تو حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں بخیلی، اور نہ ہی بخیلی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ ایک درمیانی راستہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے، اس لیے کہ یہ چمٹ جانے والی مصیبت ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا اس کے لیے تو یہ ایک ایسی کیفیت مبتلا ہو جائے گا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہ اس میں زندہ ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر اس کی کیفیت مردوں والی ہوگی، بلکہ وہ ایسی کیفیت دوچار ہوگا کہ بیچارگی کے ساتھ وہ چاہے گا اس کے موت آ جائے لیکن موت بھی اس کے اوپر نہیں آ رہی ہوگی۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک کرتے ہیں، نہ وہ زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ مگر جو بندہ ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد اور ان گناہوں کے صدور کے بعد یہ چاہے کہ میں رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک پروویژن اور اس کے لیے بھی ایک دروازہ کھول رکھا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بھی ان اعمال شنیعہ کے ارتکاب کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے گا، عمل صالح کرے گا، اپنے ایمان کو مستحکم کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقط اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں جس وقت کسی لغو کام سے گزرتے ہیں تو ان کا گزرنے کا انداز بڑا ہی باوقار اور متانت اور عزت اور احترام والا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لغو کاموں کے اندر انڈلج نہیں ہوتے۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جب جاہلوں کے ساتھ
کلام کرتے ہیں اور جاہل ان سے کج بحثی کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو ان سے اپنی بات کو بڑھانے کی بجائے, کج بحثی کرنے کی بجائے, اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے سلام متارکت اختیار کر کے اپنا راستہ لیتے ہیں. اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کا غلط استعمال ہے کہ اس کو کج بحثی میں ضائع کیا جائے. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے, بلکہ پوری توجہ سے ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار, ہمارے بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے.